تمام ناظرین کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا آسان اور کمال کا لاجواب نسخہ بتائیں گے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے، ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ سرسوں کا تیل۔ کان کا درد بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ سرسوں کے تیل کا استعمال کان کے درد میں نہایت مفید ہوتا ہے۔ سرسوں کے تیل میں لونگ جلا کر یہ تیل کان میں ڈالا جائے تو کان کے درد کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ صرف گرم سرسوں کا تیل بھی کان میں ڈالنے سے کان کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چہرے کی عمر 10 سال کم کرے۔ ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی جلد ہمیشہ جوان اور شاداب دکھائی دے۔ دودھ 1 کھانے کا چمچ، چاول 3 کھانے کے چمچ، شہد 1 کھانے کا چمچ۔ چاولوں کو ابالی اس کا پانی الگ کر کے اس میں دودھ اور شہد ملا لیں اور پیسٹ بنا کر چہرے پر لگا لیں۔ 10 منٹ کے بعد چہرے کو چاول والے پانی سے دھو لیں جس میں چاول ابالے تھے۔ ہفتے میں 1 بار استعمال کریں، جلد تروتازہ اور عمر کے لحاظ سے 10 سال کم نظر آئے گی۔ خون کی صفائی اور نئے خون کی پیدائش کے لیے ناشتہ میں شہد کے استعمال کو معمول بنا لیں۔ میڈیکل سائنس کی ریسرچ۔ جدید طب نے بھی شہد کو امراض کے لیے اکسیر اور معجزاتی دوا کے طور پر تسلیم کیا ہے۔ شہد ہر مرض میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے متعلق یہاں تک کہا جاتا ہے کہ شہد میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج پوشیدہ ہے۔ شہد وٹامن اور معدنیات کا خزانہ ہے۔ شہد پر کی گئی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس میں معدنیات جیسے میگنیشیم، پوٹاشیم، کیلشیم، سوڈیم، کلورین، سلفر، آئرن اور فاسفورس پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ شہد کے اندر وٹامنز B1، B2، B6، B5 اور B3 کے علاوہ کاپر، آئیوڈین اور زنک بھی تھوڑی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ خون کی کمی دور کرنے کے لیے وٹامن سی کی ضرورت ہوتی ہے، شہد میں وٹامن سی پایا جاتا ہے۔ ایک اور جدید طبی تحقیق سے انکشاف ہوا ہے کہ شہد زبردست جراثیم کش خصوصیات رکھتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مکھیاں مختلف جڑی بوٹیوں اور پودوں کے پھولوں کا رس چوس کر شہد بناتی ہیں۔ یوں کئی نباتات کے ادویاتی فوائد مل کر شہد کو قدرت کا تحفہ خاص بنا دیتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق خون کی کمی زیادہ تر خون میں آئرن کم ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب صبح نیم گرم پانی کے ساتھ شہد استعمال کیا جائے تو خون کے سرخ ذرات بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نیند میں خراٹوں کا بہترین علاج سرسوں کا تیل ناک میں ڈالیں۔ سرسوں کے تیل کو ڈراپر میں ڈال لیں، پھر اس سے روزانہ رات کو سوتے وقت 4 سے 5 قطرے ایک ایک کر کے ناک میں ڈالیں۔ یکدم نہیں ڈالنا، اور سرسوں کا تیل ہو اور کوئی تیل نہیں۔ کچھ ہی دنوں میں خراٹے ختم ہو جائیں گے۔ خراٹوں کا بہترین علاج ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول۔ سورج مکھی کے بیج۔ سب کے لیے سورج مکھی کے بیج میں پوٹاشیم کی وافر مقدار پائی جاتی ہے۔ سورج مکھی کے بیج جسم میں سوڈیم کا توازن برقرار رکھتے ہیں۔ سورج مکھی کے بیج دل کے پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے اہم ہے۔ سورج مکھی کے بیج شریانوں میں جسے کولیسٹرول کو حل کرتے ہیں، جسم میں پروٹین، فاسفورس اور آئرن کی کمی کو پورا کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، آڑو اب سے مخاطب ہے شدت کی پیاس اور بہت زیادہ پسینہ آنے والوں کے لیے آڑو مفید ہے۔ آڑو کے استعمال سے خون کی گرمی ختم ہو جاتی ہے، گرمی کی وجہ سے ہونے والی گھبراہٹ دور ہوتی ہے، پیٹ کے کیڑوں سے نجات کے لیے آڑو فائدہ مند ہے۔ خون کے جوش کو دور کرتا ہے۔ بعض حضرات کا منہ صبح کو کڑوا ہوتا ہے یا طے ہوتی ہے، ان کے لیے آڑو مفید ہے۔
آڑو قبض کشا ہے، جن لوگوں کو قبض رہتی ہو انہیں آڑو ضرور استعمال کرنے چاہیے۔ جگر اور میدا کو تقویت دیتا ہے اور بھوک بڑھاتا ہے۔ مقوی با ہے، کھانا کھانے سے 2 گھنٹے قبل آڑو کھانا چاہیے، اس سے معدے کی تیزابیت ختم ہوتی ہے۔ آڑو کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ نیم فوری اثر کرتا ہے، خون صاف کرتا ہے، کینسر کو مارتا ہے، زبان کی دیکھ بھال کرتا ہے، خارش کو ختم کرتا ہے، خشکی کا خاتمہ کرتا ہے، خون میں موجود شوگر کو مارتا ہے، مائکروبیل بیکٹیریا کی مخالفت کرتا ہے، تمام قسم کی نامیاتی مادے دور کرتا ہے، اینٹی انفیکشن ہے۔ میتھی اپنے اندر کیا طبی فوائد رکھتی ہے؟ کمر کے درد کو دور کر کے آرام پہنچاتی ہے، لقوا اور فالج کے عوارض میں اطمینان بخشتی ہے، تلی کے ورم کو تحلیل کرنے میں معاونت کرتی ہے، جگر کے نقائص میں اصلاح پذیری کا کام کرتی ہے۔ میتھی بخار کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ریشہ، ہاتھ کپکپانا کے مرض میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ سیب کھائیے، جان بنائیے۔ سیب ایک نہایت ہی صحت افزا غذا ہے۔ سیب ایک لذیذ اور طاقتور غذا ہے۔ سیب سے جلد کا رنگ نکھر جاتا ہے۔ سیب سے چہرے پر سرخی آ جاتی ہے۔ سیب قیمتی دواؤں کا نام البدل ہے۔ سیب روزانہ کھانے سے خون صاف ہو جاتا ہے۔ آلو کھائیں، اولاد نرینہ پائیں۔ آلو کھائیں، اولاد نرینہ پائیں۔ اولاد نرینہ کے لیے بہنیں روزانہ رات کو آلو کی ترکاری یا آلو کی بھجیا کے ساتھ خود بھی روٹی کھائے اور اپنے خاوند کو بھی اسی آلو کی بھجیا کے ساتھ روٹی کھلائے۔ آلو کی بھجیا مستقل صرف رات کے کھانے میں کھائے، اس سے حمل بھی بہت جلدی قرار پاتا ہے اور 90% سے زیادہ اولاد نرینہ ہی ہوتی ہے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ اپنے خاوند کو چھوہاروں والا دودھ تقریباً 1 پاؤ کھانے کے 1 گھنٹہ بعد بھی دیں۔ یہ نسخہ میرا بھی آزمودہ ہے۔ اس دوران 1 دن چھوڑ کر کم از کم ہفتے میں 2 مرتبہ خاوند کے پاس جائیں۔ جن بہنوں کے اولاد نہیں ہے یا صرف بیٹیاں ہیں، اس ٹوٹکے پر عمل کریں، 1 ماہ کے اندر ہی اچھا رزلٹ آئے گا۔ آزمائش شرط ہے۔ سونف پر مشتمل نسخہ۔ 1 سونف 5 تولہ، 2 ملٹھی 5 تولہ، 3 ہلدی 5 تولہ۔ ترکیب تیاری، مقدار خوراک، تمام اجزاء پیس کر صفوف تیار کر لیں۔ 1.5 گرام تا 2 گرام ہمراہ آب تازہ ساتھ استعمال کریں۔ روزے کی فضیلت، رسول اللہ نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ سحری میں جب کھانا کھا لیں تو آخر میں 3 عدد چھوٹی سبز الائچی چبا کر کھائیں۔ اس سے اب سارا دن محنت و مشقت کرنے کے باوجود بھی پیاس کی شدت اور گرمی کی حدت سے محفوظ رہیں گے۔ اخلاص سے روزے رکھنا بخشش کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ نسخہ نوٹ فرما لیں، صرف 2 لونگ روزانہ ہر 6 گھنٹے بعد اپنے اپنے منہ میں چبانے ہیں۔ 2 دن کے بعد جب بیوی کے پاس جاتے ہی لونگ منہ میں ڈال کے چباتے رہنا ہے، پھر ٹائم ہی ٹائم، پھر دیکھیں کمال، نہ چھوڑی اب بیوی کی جان۔ سورہ یاسین پڑھنے کا ثواب، رسول اللہ نے فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن کا دل سورۃ یاسین ہے۔ جو شخص سورۃ یاسین پڑھتا ہے، اسے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ترمذی